مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ایمان میڈیا یوٹیوب چینل، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقال الله تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، معززین، علامہ محترم صادق عتیق صاحب حفظہ اللہ، ابرار ظہیر صاحب حفظہ اللہ، بھائی انس بن مالک جو آج ہماری اور آپ کی ملاقات کا اصل باعث بنے ہیں، محترم بھائی افتخار بٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ میں جب بھی حاضری دیتا ہوں مجھے پنجاب سے عزت تکریم وصول ہوتی ہے،
اور میری دل سے دعا نکلتی ہے کہ جس طرح آپ مجھ ناچیز کو عزت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس سے بڑھ کر عزت نصیب فرمائے۔ یوتھ فورس کا پروگرام ہے اور ماشاءاللہ وہ جو یوتھ والا جذبہ، گرمائش پایا جاتا ہے یوتھ کے اندر، الحمدللہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تا حد نگاہ آپ کے وجود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اہل توحید اور شمع رسالت کے پروانوں سے گوجرانوالا الحمدللہ آباد۔ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا گفتگو سے پہلے، یہ جو آپ لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے نا کہ مقرر کوئی بھی بات کرے آپ کا جواب ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ داد دینے کا یعنی ایک انداز ہے، اور آپ ان لفظوں پر بالکل بھی غور نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ محل آمین کہنے کا ہے یا سبحان اللہ کہنے کا۔ میں نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ آمین کے، وہ دعائیہ اشعار، اور آپ اس سے سبحان اللہ کہتے ہیں، یعنی آپ اس قدر ناواقف ہیں گفتگو سے کہ معنی اور مطالب کا بالکل پتہ نہیں ہے، بس سر دیکھی سبحان اللہ۔ اب صبح آپ سے جب بھی کوئی پوچھے گا کہ رات جلسہ ہوا، بڑی دیر تک ہوا اور آپ لوگ سنتے رہے، اس جلسے میں آپ کو کیا ملا، کیا پلے پڑا، اور آپ صبح یہ کہیں گے جی یہ تو پتہ نہیں ہے بس مزہ پڑا، تو اس جلسے کا کوئی فائدہ تب ہے جب آپ کے پلے پڑے، وہ مقصد حاصل ہو، دین سمجھ آئے، اللہ کے رسول کی سنتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اور بدعتوں کی نفرت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، تو جلسے کا مقصد ہے۔ تو آپ جب بھی جہاں کہیں بھی جس پروگرام میں بھی بیٹھیں، یہ مقصد لے کر بیٹھا کریں کہ آپ نے یہاں سے کچھ حاصل کرنا، چاول ملے یا نہ ملے، روزی آپ کے نصیب کی ہے، جہاں آپ کی روزی لکھی ہے اللہ کھلائے گا، جلسے والے نہیں کھلائیں گے تو کوئی اور کھلائے گا۔ آپ یہ مقصد لے کر کے بیٹھے آپ نے دین سیکھنا ہے اور دین دینا ہے، اور خطیب کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے پبلک کو کچھ دینا ہے، پبلک میرا چہرہ دیکھنے نہیں آئی، بات سننے آئی، مجھے کچھ دینا ہے۔ اگر یہ سن کر یہ خیال دل میں رکھ کر آپ بات پہ توجہ دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ العزیز جلسے کا، کانفرنس کا ایک مقصد حاصل ہوگا، اور کروانے والوں کو بھی اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ موضوع آپ تک پہنچ چکا، یہ دو باتیں دونوں متضاد، اتباع رسول کہہ لیجئے یا اتباع سنت کہہ لیجئے، اور رد بدعت کہہ لیجئے۔ جہاں بدعت آتی ہے سنت جاتی ہے، سنت آتی ہے بدعت جاتی ہے، اور جہاں بھی سنت پر عمل کرنے والا اہل سنت جس شہر میں جہاں بھی آئے گا اہل بدعت کو تکلیف ہوتی، چونکہ سنت کے آنے سے بدعت کو تکلیف ہوتی ہے، تو اہل سنت کے آنے سے اہل بدعت کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی
ذاکر نائک پہ پابندی لگاؤ، اس کو نہ آنے دو۔ تکلیف کیا ہے؟ یہ ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے، چونکہ یہ سنت پر عمل کرتا ہے لہذا اس کو نہ آنے، اس پر پابندی لگا۔ یہ تکلیف صرف اور صرف اہل بدعت کی۔ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، فرما دیجئے کیا میں تم کو تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتلاؤں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری محنتیں، ساری کوششیں، ساری کاوشیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو جاتی ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے تک یہ گمان کرتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ ان کا مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، جلسے جلوس نکالنا، تہجد پڑھنا، 20 رکعتیں پڑھ ڈالنا، صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہنا، عمرے کرنا، حج کرنا، خیرات کرنا، صدقات کرنا، کوئی چیز بھی ان کو آخرت میں ان کو فائدہ دینے والی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر اہل بدعت کا جو بھی عمل ہوگا، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، سارے کے سارے رب العالمین ان کے اعمال دنیا میں برباد کر دیتا ہے۔ بالاکثرین اعمالا، اے دنیا والو کیا میں تم کو ان کے اعمال کا خسارہ نہ بتلاؤں؟ ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے تک جیب کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو میاں اچھے کام کر رہے ہیں، کھانے پر فاتحہ پڑھ دی تو کیا ہوا، کسی کو گالی تو نہیں دی، ہم نے تو قرآن مجید پڑھا ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی ہے، بھلا قرآن پڑھنے سے کھانا کیسے حرام ہو گیا؟ مجھے بتائیے گوجرانوالا والوں، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ ایک حافظ قرآن مرغی کو ذبح کرتا ہے، اللہ کے رسول نے جو تکبیر بتائی، آپ نے فرمایا جب بھی جانور ذبح کرو یہ الفاظ ذبح کے وقت تم اپنے منہ سے ادا کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اللہ رب العالمین ہی کے نام پر قربان ہوئی۔ آپ نے چھری چلا دی، وہ جانور حلال ہے، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن یہ کہے میاں تکبیریں تو وہ پڑھے جن کو قرآن نہیں آتا، مجھے تو سورہ یاسین آتی ہے، مجھے تو سورہ مزمل آتی ہے، مجھے تو سورہ مدثر آتی ہے، میں تو یہ پڑھوں گا۔ مجھے بتائیے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر اور آس پاس کی مسجدوں میں بھی جا کر ان سے پوچھئے، ایک ذبح کرنے والے نے وہ تکبیر جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے وہ نہیں پڑھی، اس کی جگہ اس سے لمبی چیز سورہ یاسین پڑھ ڈالی اور پھر اس کو ذبح کیا۔ بتاؤ مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ بتائیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ مرغی حرام ہے، حالانکہ آپ نے مرغی پر قرآن پڑھا ہے، مرغی کو قرآن نے حرام نہیں کیا، مرغی کو حرام کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کیا، اس بدعت نے اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ آپ کے کھانے کے بھی قابل نہیں رہی۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ فاتحہ باقی کھانے کو حرام نہیں کرتی، قرآن پڑھنا کھانے کو حرام نہیں کرتا، لیکن بدعت سنت کے مقابلے میں جب آئے گی، جس چیز پر بھی آئے گی
اس چیز کو حرام کر دے گی، وہ چیز آپ کے لیے بخشش کا باعث، قبولیت کا باعث ہرگز نہیں بنے گی۔ حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اللہ رب العالمین مجھے حوض کوثر کا وارث بنائے گا، آب خورے میرے پاس ہوں گے، اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، یہ میری امت کی نشانی ہوگی۔ وضو کی اعضاء میری امت کے چمکیں گے، ان کے بھی یہ اعضاء چمکتے ہوں گے، میرے پاس آنے کی کوشش کریں گے، گویا آب کوثر پینے کے لیے تگ و دو کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین میرے اور ان کے درمیان فرشتوں کو حائل کر دے گا، فرشتے مار مار کر انہیں پیچھے بھگائیں گے، وہ آگے آنے کی کوشش کریں گے، فرشتے ان کو پیچھے بھگائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پوچھوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کے تو وضو کی اعضاء بھی چمکتے ہیں، وہ نشانیاں میری امت والی ان میں موجود ہیں، انہیں آنے دو، میں انہیں پانی پلاؤں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے بتائیں گے اے اللہ کے حبیب اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے دین میں کس طرح کی بدعتیں پیدا کی، کس طرح نئی باتیں شامل کی، یہ کر لو تو کیا حرج ہے، یہ کر لو تو کیا حرج ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر ہم نے اذان ہی جو دی ہے، کسی کو گالی تو نہیں دی، صرف اذان دی ہے۔ کرونا کے دنوں میں مکان کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر ویسے دنیا اذان سن کر کبھی مسجد میں نہیں آئے گی، لیکن اپنے گھروں کی چھتوں پر کرونا کے دنوں میں بڑے لوگوں نے اذانیں دی، اس سے وبائیں پھیلیں گی۔ مولویوں نے بھی فتوے دیے، شیطان بدعتیں کرواتا ہے، سنت سے آپ کو دور رکھتا ہے۔ مسجد کی اذان جو بلاوا تھی شیطان نے اس سے آپ کو دور رکھا، اور آپ کے مکان کی چھتوں پر جو اذانیں تھیں وہ بدعت تھی، شیطان نے آپ کو اس پر لگا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب فرشتے مجھے یہ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کی، وہ دین جو دودھ کی طرح خالص تھا، دودھ کی طرح خالص تھا، اس میں پانی ڈال ڈال کے کچی لسی بنا دیا، دودھ نہیں رہنے دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں ان کی بدعتوں کا سنوں گا میں جواب دوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، لعنت ہو، دوری ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں طرح طرح تبدیلیاں کی۔ دین میں تبدیلیاں نہ کیجیے، کیا حرج ہے؟ سب سے بڑا حرج یہی ہے سنت سے ثابت نہیں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ دنیا میں کوئی نیکی ایسی نہیں جو اللہ کے حبیب نے چھوڑ دی ہو، اور دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ کے حبیب نے کیا ہو۔ اس کو معیار بنا لیجئے۔ اللہ رسول کی زندگی میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اتار کر رب العالمین نے اعلان فرما دیا ہم نے اپنے حبیب کے ہوتے ہوئے دین کی تکمیل فرما دی۔ اس دین کا ابتدائی حرف آغاز جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے لکھا تھا، اس کا تکمیلہ، اس کا تتمہ محمد الرسول اللہ کے نام پر لکھ کر کتاب کے ٹائٹل پر لکھ دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا. اب اس میں مزید ایک سطر کی بھی گنجائش نہیں. اور بدعتی اس لیے مخلوق میں بدترین ہوتا ہے، بدعتی کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ارے ابھی تو اس میں بہت ساری چیزیں باقی تھیں جو ہمارے امام صاحب نے بتائیں، ہمارے مفتی صاحب نے بتائیں، قبلہ حضرت صاحب نے بتلائیں. وہ دین کو ناقص سمجھ کر ان چیزوں کو شامل کرتا چلا جاتا ہے. لوگوں نے نماز بھی بغدادی بنا لی. یہ بغدادی نماز، یہ درود لکھی، یہ درود ہزارہ، یہ درود تاج، یہ دعائے گنجولر، اللہ کے رسول کی مسنون دعائیں آج کسی کو نہیں بھاتی. لیکن ان بدعتی دعاؤں پر حتیٰ کہ ان کے پرچے لکھ کر میت کے ساتھ دفن کر دیے جاتے ہیں کہ سوال و جواب میں بڑی آسانی ہوگی. میرے بھائیوں، پرچے بغل میں رکھنے سے آسانی نہیں ہوگی. عقیدے درست کیجئے، اللہ کے ایک اللہ کے آگے خود کو جھکنے والا بنائیے اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ساری زندگی گزاریے. اللہ آپ کی قبر کو روشن کرے گا، اللہ آپ کی قبر کو منور کرے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھ لیجئے آگے وہ مار پڑنے والی ہے، وہ مار پڑنے والی ہے کہ دنیا میں ہم اس کا اندازہ نہیں. اہل بدعت کا کوئی حال نہیں. لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة يخرج من الإسلام كما تخرج من الشارة كما تخرج الشارة من العجين. فرمایا جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے اور اس بال پر آٹے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، ایسے بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے اور اسلام کا کوئی رنگ اس پر باقی نہیں ہوتا. میرے بھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. اس لیے بدعت سے جان چھڑائی، اہل بدعت سے بھی جان چھڑائی. بلکہ کوشش کیجیے، بلکہ کوشش کیجیے کہ آپ اگر کسی سے اہل بدعت سے دوستی بھی رکھتے ہیں تو آپ کی دوستی کا ایک ہی مقصد ہو، اور وہ مقصد یہ ہو کہ آپ کی محبت، آپ کی دوستی اسے راہ راست پر لے. جب بھی دوستی کے اندر آپ دکان پہ بیٹھیں، دفتر میں بیٹھیں، گلی میں بیٹھیں، کہاں بھی بیٹھیں، آپ اس کو یہی دعوت، یہی فکر دیں کہ بھائی دیکھو ہم دوست ہیں اور ہم جیسے دنیا میں اکٹھے ہیں، محبت سے رہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنتوں میں بھی اکٹھا رکھے. اور یہ اکٹھا جب ہی ہوگا جب میرا اور آپ کا عقیدہ ایک ہوگا. اور اگر عقیدہ ایک نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے راستے جدا جدا ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بدعت سے ایسے بچایا، ایسے بچایا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نسائی میں بھی یہ روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول ہمارے درمیان، آپ نے زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور زمین کے اوپر ایک لکیر، ایک خط کھینچا، خط خطن، ایک خط کھینچا اور پھر فرمایا خطین عن یمینہ و خط خطین عن شمال، کہ دو خط اس کے دائیں کھینچے اور دو خط اس کے بائیں. بائیں کھینچنے دائیں بائیں دونوں خط، اور یہ اتفاق ہے کہ آپ نے وہ دائیں بائیں دو دو کر کے 4 خط کھینچے اور بیچ والا خط 5واں ہے. اور اس 5ویں خط پر آپ نے انگلی رکھی اور انگلی رکھ کر فرمایا کہ یہ جو بیچ والا راستہ ہے، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو درمیان والا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے،
فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، اس نقش قدم پر چلو، ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں جو تمہیں راستے نظر آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ دونوں راستے تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے۔ نکلے تو یہ میرے راستے سے ہیں مگر ان کی انتہا میرے راستے سے بالکل جدا ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، جنت کے مین گیٹ تک جانے والا راستہ میرا ہی راستہ ہے، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، دائیں بائیں راستوں کی پیروی نہ کرو۔ قرآن مجید بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے دنیا کو سبق دیتا ہے، دنیا کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا وہ لمحہ، وہ پل، وہ وقت تم یاد کرو، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، وہ وقت یاد کرو ہم نے عالم ارواح میں ابھی دنیا کا وجود نہیں، سورج کا وجود نہیں، چاند ستاروں کا وجود نہیں، آسمان اور زمین کا وجود نہیں، ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جتنی مخلوق آنی تھی دنیا میں ان سب کو ایک خاص وجود دے کر ہم نے ایک اجلاس برپا کیا عالم ارواح میں۔ جیسے آج گجرانوالہ والوں آپ نے یہ کانفرنس منعقد کی عالم ارواح میں، اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی پوری کائنات کا ایک اجلاس بلایا۔ اجلاس بلانے کے بعد ان کے سامنے ایک قرارداد رکھی، اور وہ قرارداد کیا تھی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس ساری کی ساری مخلوق میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دعوت دی، ان لوگوں کو بلایا جن کے سروں پہ رب العالمین نے رسالت و نبوت کا تاج سجانا تھا۔ ان سے سوال کیا تم دنیا میں آؤ گے، نبی بھی بنو گے، رسول بھی بنو گے، آسمانی کتابیں اور صحیفوں کا مالک بھی میں تمہیں بناؤں گا، لیکن تمہاری موجودگی میں ثم جاءکم رسول، تمہاری موجودگی میں ہمارا آخری تاجدار اگر آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس موجود کتب کی بھی تصدیق کرے گا، اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تمام انبیاء کو رب العالمین نے دعوت دی، مجھے بتاؤ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور اس آخری پیغمبر کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ اس وقت تمہاری نبوتیں منسوخ، تمہاری کتابیں منسوخ، تمہاری نبوتوں کا وہ ناسخ ہوگا، اس پر اترنے والی کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہوگی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، یہ قرارداد پیش کرنے کے بعد رب العالمین نے پوچھا، جس طرح آپ سے محترم سلمان اعظم صاحب کھڑا کر کے پوچھ رہے تھے بتاؤ ہمارے بلاوے پر آؤ گے کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا، بتلاؤ ہمارا آخری تاجدار جب تمہارے پاس آئے گا تم اس کی نصرت بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، ایسا کرو گے کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے یک زباں ہو کر کے کہا اللہ ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے کہا تم بھی گواہ بن جاؤ
آج میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں کہ ہم نے عالم ارواح میں اس بات کو طے کر لیا کہ محمد عربی جب بھی تشریف لائیں گے امامت انہی کا حق ہوگا، امامت صرف اور صرف انہی کا حق ہوگا۔ آج بدعات نے وہ پھول کھلائے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کان پر ہیں، ملادیں ہوتی ہیں، کھڑے ہو کر یہ بھی پڑھا جاتا ہے دم بدم پڑھو درود، آقا بھی ہیں یہاں موجود۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے حضرت جی خود مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا جب آقا یہاں موجود ہیں تو آج ہمیں نماز بھی ان کے پیچھے پڑھنے کا شرف حاصل ہونے دو، سعادت حاصل ہونے دو۔ کوئی نہیں کہتا ارے جب آقا موجود ہیں پھر کس کی جرأت ہے اللہ کے رسول کے مصلی پر کھڑے؟ ارے دنیا کا کوئی اور امتی تو دور کی بات، اللہ رب العالمین نے بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبر جمع کیے ہوئے ہیں۔ معراج والی رات اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا آج ابا آدم نماز پڑھائیں گے، آج ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، آج موسیٰ علیہ السلام شاید نماز پڑھائیں گے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، جبریل نے میرا بازو پکڑا اور امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا اور اللہ نے پوری کائنات کو بتلا دیا۔ پوری کی پوری کائنات میں سارے کے سارے انبیاء بھی کیوں نہ موجود ہوں، اگر اس مجلس میں محمد عربی موجود ہوں تو امامت کے مصلی کا حقدار صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے۔ پھر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جی رسول کو وہ عزت نہیں دیتے جس کا وہ حق رکھتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ نبی کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ان کا کوئی بڑا بھائی یا ان کا کوئی والد، بس باپ اتنا یہ تکریم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں باپ نہیں، پوری کی پوری کائنات ایک طرف ہو، آمنہ کا لال ایک طرف ہو، خدا کی قسم نبی مکرم کا پلڑا بھاری تھی۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، ایک نیچے میرے پاس آ گیا، ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان رک گیا، لٹک گیا، معلق ہو گیا۔ جو اوپر لٹکا ترازو بھی اسی کے ہاتھ میں تھا، اس نے ترازو کا دستہ پکڑ لیا اور پلڑے دونوں زمین پر لٹکا دیا۔ اب اوپر والے نے نیچے والے فرشتے سے پوچھا جس ہستی کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے کیا وہ یہی ہستی ہے؟ نیچے والے نے کہا ہاں وہ یہی ہستی ہے۔ اب اوپر والے نے کہا پھر اگر یہ وہی ہستی ہے تو ان کو ایک پلڑے میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا، اس کا نام حدیثوں میں نہیں۔ اوپر والے فرشتے نے ترازو اٹھایا، آپ فرماتے ہیں دوسرا پلڑا فوراً ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ گیا اور میرا پلڑا زمین سے لگا رہا، ذرا سا ہلا بھی نہیں۔ اب اوپر والے فرشتے نے کہا دوبارہ، فرمایا زنہ بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زنہ بمئتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ پھر فرمایا اب اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زنہ بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ فرماتے ہیں مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، 1000 والا پلڑا اوپر اٹھ گیا اور میرا پلڑا زمین سے ذرا سا بھی نہیں اٹھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے کہتا ہے، پہلے تو اوپر والا نیچے والے فرشتے سے کہتا تھا، اب نیچے والا فرشتہ اوپر والے
फरिश्ते से कहता है, अरे भाई तू किस हस्ती का वजन किन लोगों से कराता है, कभी 1 के मुकाबले में, कभी 10 के मुकाबले में, कभी 100 के मुकाबले में, कभी 1000 के मुकाबले में। वल्लाहि लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरजाहा, अल्लाह की कसम अगर दूसरे पलड़े में पूरी कायनात भी रख देगा फिर भी आमना के लाल का पलड़ा भारी रहेगा। पूरी कायनात में ये अकीदा अहले हदीस के सिवा किसी का नहीं, ये अहले हदीस ही का अकीदा है। इसीलिए हम कहते हैं नबी मुकर्रम की पैरवी के सिवा कोई इसका इस्तेहाक नहीं रखता कि उसकी इत्तिबा की जाए, इसलिए कि उन जैसा कोई है ही नहीं, उन जैसा कोई है ही नहीं। जब उन जैसा कोई है ही नहीं, ये हमारा अकीदा है। जिनको लोग वहाबी कहते हैं, जिनको लोग उस्ताद कहते हैं, अरे कभी हमारी मजलिस में आके बैठो तो सही, हमारे करीब तो आओ, और उसे सुना तुमने और उसे कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, हमारे पास आके बैठो, हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। अल्लाह की कसम एक दिन की 5 नमाजें आप पढ़ो, फिर बुखारी शरीफ खोलो, वो बुखारी नहीं जो अहल हदीस मस्जिद में मदरसे में रखी है, वो बुखारी जो किसी बरेलवी मदरसे में रखी है, वो बुखारी जो किसी देवबंदी मदरसे में रखी है, उस बुखारी में किताब सलात खोले, उस पे नमाज का तरीका देखें और अहल हदीस मस्जिद में वो तरीका ढूंढें। अगर आपको वो तरीका ना मिले आप छोड़ दें और आप दूसरी मस्जिद में जाएं, और अगर अहले हदीस वो तरीका जो आपने बुखारी में पढ़ा आपको बरेलवी मस्जिद में, देवबंदी मस्जिद में मिल जाए, आप उन्हीं के साथ लग जाए, हमें कोई एतराज नहीं। हमारा मकसद सुन्नत की दावत देना, नाम से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन जब आप सुन्नत की मुखालफत करेंगे, अहले हदीस का बच्चा बच्चा सुन्नत का दिफा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले हदीसों को दुनिया में रखा ही इसलिए है कि जब भी सुन्नत पर हमला हो, और ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे पहले मुहद्दिसीन से कराया, और अब ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले हदीस से ले रहा है। हम समझते हैं इससे बड़ी सादत की और कोई बात नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी सुन्नत का मुत्तबे बनाए, बिदअत की नफरत दिलों में बिठाए और बिदअत से हमें बचाए, शिर्क से बचाए, तौहीद का अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह हम सबको अमल करना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकमुल्लाहु खैर। इंतहाई मुदल्लल और संजीदा